اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج واحشرنا معه۔ مشائخ الکلینی، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ مشائخ شیخ کلینی کے متعلق ہے۔ اچھا، جہاں تک مشائخ شیخ کلینی کی بات ہے تو کل ہم نے اس حوالے سے خلاصہ پڑھا تھا، مطلب ہمارے ذہن میں کیا کہا تھا شیخ نے یہ کہا تھا کہ مشائخ کلینی جہاں تک بات ہے تو شیخ کلینی نے اگر تکرار کو حذف کر دیجئے تو تقریباً 30 ان کے مشائخ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 30 میں سے بھی 6 وہ ہیں کہ جن سے انہوں نے ثلثہ کافی کو نقل کیا ہے، 6 لوگ وہ ہیں، ہے نا، یعنی جن سے 11,000 لگ بھگ حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور جہاں تک علی ابن ابراہیم کی بات ہے تو ان سے ثلث کافی کو یعنی تقریباً 6,000 حدیثیں ہیں ان سے نقل کی گئی ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ میٹر پورا ہمارے ذہن میں، آج بس اس کو تطبیق کرا رہے ہیں۔ تو ان 30 کا جو ہے وہ ذکر کریں کہ کن سے کتنی روایتیں انہوں نے ذکر کیا۔ بہت آسان سی باتیں دیکھیے گا۔ للکلینی قدس سرہ عدۃ مشائخ نقل عنہم احادیث و کتاب الکافی نذکر من اثرنا علیہ حسب استقراءنا الناقص۔ ہاں، یہ کہ 30 کا 30 نہیں نقل کریں گے، مگر یہ کہ کہہ رہے کہ ہمارے استقراء ناقص، استقراء تام نہیں ہے، ناقص ہے، یعنی ہم نے ڈھونڈا، فحص و جستجو کی، جو ہمیں مل پایا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر وہ کل کی بات جو ہے وہ ذہن میں رہے تو بہت آسان ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ تکرار کو حذف کر دیجیے 30 لوگ ہیں، دیکھتے ہیں کتنے کا ذکر انہوں نے کیا ہے، واضح انشاءاللہ۔ وقد صنع البعض جدولا باسمائهم ذکر فی اول الروضہ والعلامۃ الحلی ذکر فی بعض الفوائد التي سجلها آخر كتاب بعض المشايخ للكليني وفسر بهم كلمة عدة من أصحابنا التي أكثر منها في الكافي ولكن لم نعثر على أسماء بعضهم في الكافي كمشايخ للكليني، ٹھیک ہے۔ اور کہہ رہے کہ بہت سے اصحاب نے جو ہے وہ اس کا ایک جدول بنا کے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ ہلی نے اپنے بعض فوائد میں اس کا ذکر کیا ہے، ہاں، اور وہ جو کہا تھا وہ فسر بہم کلمۃ عدۃ من اصحابنا التي اکثر منها فی الکافی، اور پھر جو عدۃ من اصحابنا کہتے ہیں وہ اس کی تفسیر جو ہے وہ انہوں نے ذکر کی ہے علامہ ہلی نے۔ ولیکن یہی بات یہ کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا نام جو ہے وہ ہم نہیں پا سکیں کہ وہ مشائخ کلینی میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَنَلْتَفِتُ النَّظَرَ إِلَىٰ أَنَّ الْكُلَيْنِي قَدْ يَذْكُرُ أَحْيَانًا شَيْخًا وَاحِدًا بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ فَيَظُنُّ النَّاظِرُ أَنَّهُ مُتَعَدِّدٌ وَالْحَالُ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ ہاں، ایک چیز جو ہے وہ قابل توجہ ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ شیخ کلینی نے کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی شخص کو، ٹھیک ہے، متعدد نام سے پکارا ہے، کبھی اس کی کنیت سے پکار لی، کبھی اس کا کچھ نام ذکر کیا، ہے نا۔ تو اس سے پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ 2 لوگ ہیں، حالانکہ 2 لوگ الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی شخص ہے۔ ونس کو فجر تالی اسماء المشائخ، ہم اس جدول میں ان کے مشائخ کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو جن سے سول سے کافی کو نقل کیا، علی ابن ابراہیم صاحب تفسیر قمی، روا عنہ 4957 موردہ، ٹھیک ہے، یہ 4957 موارد میں سے حدیثیں انہوں نے ذکر کی، یعنی اتنی حدیثیں ان سے نقل کی۔ وہ ثقۃ الجلیل صاحب التفسیر معروف بتفسیر القمی، اور ان کی تفسیر ہے جو کہ تفسیر قمی ہے، واضح انشاءاللہ۔ جی، اصل میں یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ اصل میں یہ لوگ تھے کوفے کے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے والد مرحوم ابراہیم بن ہاشم، یہ لوگ کوفے کے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ہجرت کر گئے تھے پھر قم، پھر وہاں پہ رہنے لگے تو بہرحال بچے کی ولادت ہوئی وہاں پر ہی، وہیں قمی کے نام سے مشہور ہو۔ وہ اکثر من روا عنہ فی الکتاب الکافی، اور سب سے زیادہ کتاب کافی میں جو روایت ہے وہ کس سے ہے؟ علی ابن ابراہیم سے۔ بات واضح انشاءاللہ جی۔ تو علی ابن ابراہیم کے بارے میں 2 باتیں یاد رکھیں تو زندگی بھر کام آئیں گی، کہ سب سے زیادہ کافی میں لگ بھگ کہہ لیجیے آپ 4957 کا مطلب کیا ہے، یعنی لگ بھگ 5000 حدیثیں، لگ بھگ 5000 حدیثیں انہوں نے ان سے نقل کی گئی ہیں کتاب کافی میں، ہے نہیں، اور ان کی دوسری تفسیر قمی۔ محمد بن یحییٰ روا عنہ فی کتابہ 3114 موردن، 3114 حدیثیں ہیں محمد بن یحییٰ العطار، وهو المعروف بمحمد بن یحییٰ العطار الاشعری الثقۃ الجلیل، واضح انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ بھی کیا ہیں، ثقہ اور جلیل القدر ہیں، ٹھیک۔ حمید ابن زیاد، ان سے جو ہے وہ 361 مورد میں، یہ بھی ثقات میں سے ہیں۔ احمد ابن ادریس، ان سے شیخ کلینی نے ان کو ادھیا، احمد ابن ادریس کا بھی باسم احمد بن ادریس فی
عفواً یہ وہ پیش نہیں ہے، پیش ہے کیا ہے یہ آپ کے میرے میں تو حمزہ ہے، حمزہ ہے جی. روى عنه الكليني تارة باسم احمد بن ادریس فی 120 مورداً. ٹھیک ہے، احمد بن ادریس ان سے جو ہے کیا ہے 120 حدیثیں نقل کی ہیں. وأخرى باسم ابو علی الاشعری فی 683 مورداً وهو من ثقات الاجلہ. سب کے سب جو کیا ہیں ثقات اجلہ ہیں، ان سے 683 حدیثیں. وقد ذکر علامہ الخلاصہ ان الکنیہ المذکورہ تطلق علی محمد بن عیسیٰ بن عبداللہ بن سعد بن مالک شیخ القمین وهو غیر مہم بعد وثاقت کل الرجلین. ٹھیک ہے، اب کہہ رہے کہ یہ نام یہ جو ابو علی الاشعری ہے اس کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے. کس پر؟ محمد ابن عیسیٰ ابن عبداللہ پر بھی. کہہ رہے کہ مصنف کہہ رہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے یہ لیجیے یا وہ لیجیے، دونوں ہی ثقہ ہیں اور ہمیں ثقہ اس سے مطلب ہے. حسین بن سعید 663 حدیثیں ان سے ہیں، یہ بھی ثقات میں سے ہیں. محمد ابن اسماعیل ان سے 513 حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ محمد بن اسماعیل جو ہے یہ فضل بن شاہزان سے، وہ دکھ رہا ہے نا آپ کو، مشکل نہیں ہو رہی؟ ٹھیک. یہ محمد بن یہ فضل بن شاہزان سے بہت زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں. کون؟ محمد ابن اسماعیل. وقد اکثر الکلینی الروایہ عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل بن شاہزان، ان سے بھی بہت زیادہ حدیثیں نقل انہوں نے کی ہیں. ٹھیک ہے. وقد وقع البحث فی المراد من محمد بن اسماعیل هذا فإنه يطلق على 3 اشخاص. اب رہی بات یہ کہ محمد، یہ بات گزر چکی ہے قسم اول میں کہ یہ جب محمد ابن اسماعیل کہتے ہیں تو اس کا اطلاق 3 لوگوں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 3 لوگ، ہاں نام ایک ہے. فیطلق علی ابن بزیع الثقہ وعلی البرمکی الثقہ وعلی البندقی الذی لم یوثق. اگر یہ بھی ثقہ ہوتے تو ہمیں کوئی مشکل ہی نہیں تھی، ہے نا، چاہے جو بھی ہو بہرحال ثقہ ہے. لیکن یہ جو بندقی نے کام خراب کیا. فعلی تقدیر کون المقصود منہ محمد اسماعیل بن بزیع اور محمد اسماعیل برمکی وہ ثقہ، وعلی تقدیر کون المقصود منہ محمد اسماعیل البندقی وہ مجہول الحال. اگر اوپر کے 2 ہیں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، لیکن اگر یہ فرض کر لیا گیا کہ نہیں یہاں مراد تیسرے ہیں تو پھر کوئی مشکل ہوگی. والظاہر انہ لا یراد منہ ابن بزیع وإن أثر ذلك سید حسن الصدر صاحب تأسیس الشیعہ لعلوم الاسلام فی رسالۃ الفها لإثبات ذلك لأن ابن بزیع یروی عن امام رضا ویروی عن الکلینی بواسطتین کما فی الاصول جلد اول صفحہ 436 وفی الفروع جلد 3 صفحہ 47. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے، اب کہہ رہے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ 3 نام ہیں، محمد اسماعیل 3 پہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ابن بزیع کے اوپر. آخر میں مصنف یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ جہاں تک میرا نظریہ ہے کہ یہ ابن بزیع یہاں پر مراد نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گرچہ سید صدر نے، ٹھیک ہے، جو صاحب تاسیس الشیعہ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر مراد جو ہے وہی ہیں، ابن بزیع ہی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر مراد ابن بزیع ہیں، لیکن کہا کہ ابن بزیع نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ابن بزیع جو ہیں یہ 8ویں امام سے حدیثوں کو نقل کرتے ہیں، یعنی یہ 8ویں امام کے زمانے میں تھے. تو اگر ان سے شیخ کلینی نقل کریں گے تو یہ واسطے کے ذریعے سے نقل کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اثر جو ہیں وہ ان کے نہیں. اور شیخ کلینی اگر ان سے حدیث نقل ہے تو 2 واسطے سے نقل کریں گے، ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. جی. كما أنه ليس المراد منه البرمكي لأن الكليني يروي عنه بواسطة واحدة فيتعين المراد منه الثالث. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہی بات کی برمکی والی، یہاں پر مراد محمد اسماعیل سے برمکی ہیں، کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ اس سے کہ برمکی سے اگر روایت کرتے تو ایک واسطے سے نقل کرتے، کیونکہ وہ بھی ہم اثر نہیں ہے. اب جب دونوں نہیں ہیں، 2 احتمال نہیں، تو پھر تیسرا احتمال جو بندقی والا ہے وہی جو کیا ہے وہ ہو سکتا ہے. ومن هنا قد يضعف السند من ناحيته الا ان يتغلب على ذلك بوروده في كامل الزيادة. اب دیکھیے، اب بندقی مراد ہو سکتا ہے، اور بندقی کیا ہے؟ مجهول الحال ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد اسماعیل سے جو روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بندقی ہے اور وہ مجهول الحال ہے. مگر پھر بھی وہاں پہ وثاقت ایک طریقے سے ہو سکتی ہے اگر آپ اس بات کے قائل ہو گئے کیا، تو ثقات عامہ میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو بھی سند کامل الزیارہ میں آئے وہ کیا ہے؟ ثقہ ہے، اور بندقی جو ہے سند کامل الزیارہ میں صحیح ہے. ٹھیک ہے. حيث ورد محمد بن اسماعیل بن بزیع بن فضل شاہزان بناء على كفاية ذلك في اثبات الوثاقة اور يقال بان اكثر روایہ عنه يكفي في اثبات وثاقة الانسان. ہاں بندقی بات نہیں اس کی. ہاں، اور
تو کہہ رہے کہ ہاں یہ بندقی ہو سکتا ہے کہ اگر چونکہ دو احتمال تو نہیں ہوا چونکہ وہاں پہ واسطے کی بات ہو رہی ہے اور بندقی ہمس رہے ہیں محمد بن اسماعیل سے مراد یہاں پر کیا ہو بندقی ہوں. ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ اشکال کیا آئے گا کہ وہ تو مجہول الحال ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے وسیلے سے جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں کہ کافی میں وہ کیا ہیں قابل اشکال یعنی وہ ضعیف ہیں. ٹھیک ہے کہہ رہے کہ پھر بھی اس کو آپ دفاع کر سکتے ہیں اس کا دو وجہ سے. ایک وجہ کیا ہے ہاں کہ محمد بن اسماعیل کا نام کامل زیارہ میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ کلینی نے سنیے گا شیخ کلینی نے جو کہ خود ثقہ ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے کثرت سے جو کیا ہے محمد بن اسماعیل سے روایت نقل کی ہے اور ہم نے یہ بات پڑھ چکے ہیں ہے نا ہاں کہ اگر کوئی ثقہ کثرت سے ٹھیک ہے ایک بار آدھ بار کر لے کوئی مشکل تو وہاں پہ نہیں رفع ہوتا لیکن اگر کثرت سے کسی سے روایت نقل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ثقہ جانتا ہے اس کی وثاقت نقل جاتی ہے. بات سمجھ تو ان دو باتوں کو ایڈ کریں گے اگر سے تو پھر محمد اسماعیل جو کیا ہے ثقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ساتویں مشائخ میں سے ہیں محمد ابن جعفر الرزاز الکوفی. ٹھیک ہے. روا الکلینی عن شیخہ ھذا فی عدۃ موارد و باسماء مختلفہ. ان سے جو ہے وہ شیخ کلینی نے متعدد موارد میں اور متعدد ناموں سے روایتیں نقل کی. ففی بعضها روا عنہ بالاسم المذکور کما فی الفروع جلد 4 صفحہ 578 وفی آخر باسم محمد بن جعفر ابو العباس کما فی الفروع جلد 6 صفحہ نمبر 59. ٹھیک ہے اور 64 پہ. اس طریقے سے یہ بہرحال یہ سب سارے حوالے ہیں. ہاں آخر میں آئیے وقد وقع الباس فی وثاقت الرجل. ان سے کبھی محمد بن جعفر کے نام سے حدیث نقل کی ہے ٹھیک ہے اور کبھی جو ہے وہ کیا ہے محمد بن جعفر ابو العباس کہہ کے پکارے ہیں. واضح انشاءاللہ. ہاں اور کبھی جو کیا محمد بن ابی عبداللہ الکوفی کہا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ نام بڑا مختلف ہے مراد ایک ہی شخص ہے. اب آئیے جو اہم بات ہے وہ تو حوالہ دے دیا وقد وقع البحث فی وثاقت الرجل کہ آیا یہ موثق تھے یا نہیں تھے. فإن النجاشی قال محمد بن جعفر محمد بن عون الاسدی ابو الحسن الکوفی ساکن الرئی یقال محمد بن اللہ کان ثقۃ صحیح الحدیث. انتہا. ٹھیک ہے. نجاشی نے کہا ہے کہ اگر یہ ہے یہ تفصیل ہم ذکر کر رہے ہیں باپ کا نام باپ کا نام دادا کا نام اور جو ہے وہ یہاں رہتے تھے رائے میں رہتے تھے اگر یہ ہیں تو وہ تو ثقہ اور جلیل. وقد قیل بان الرجل المذکور هو عین الرزاز الذي يروي عنه الکلینی. دیکھیے اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو نجاشی نے جو وثاقت کی ہے نا ان کا نام ان کے باپ کا نام دادا کا نام اور پھر جو رائے میں رہنے والی یہ ساری صفات ذکر کی کیونکہ یہ تو خود محمد بن جعفر الرزاز ہیں. ٹھیک ہے. وہ عین الرزاز الذي يروي عنه الکلینی وبذلك ثبت. جب اگر وہی ہیں تو اس کا مطلب کہ نجاشی جو وثاقت کر دی تو ان کی وثاقت ثابت ہو جائے گی. وقیل لا مثبت لوحدۃ الرزاز والاسدی فلا يمكن الحكم بوثاقته. ہاں دوسری بات بعد میں کہا کہ نہیں اسدی جس کو کہا وہ الگ ہیں اور رزاز محمد بن جعفر الرزاز ہاں جعفر ہاں یہ الگ ہیں اور جب الگ ہیں تو پھر آپ اس والی وثاقت کو ان کے اوپر حمل نہیں کر سکتے. بات جی. 8ویں شیخ ہیں احمد بن محمد بن احمد الکوفی وهو العاصمی. هكذا ورد في الروضة صفحة 17 ويروي عنه أخرى باسم أحمد بن محمد بن محمد العاصي. ٹھیک ہے عاصمی نہیں عاصی كما في الفروع. وثالثة باسم أحمد بن محمد كما في الفروع جل وهو من الثقات. اور یہ جو ہے بہرحال ثقات میں سے تھے. نام ان کا مختلف نقل کیا مختلف طریقے سے. اس طریقے سے علی بن محمد بن بندار روا عنہ تارة بالعنوان المذکور كما في الفروع وأخرى باسم علی بن محمد كما في الأصول. ٹھیک ہے. کبھی کبھی علی بن محمد بن بندار کہہ کے نقل کرتے ہیں کبھی صرف علی بن محمد کہہ دیتے ہیں. تو کوئی نیا آدمی پڑھے اس کا تو سمجھے گا کیا کہ دو الگ لوگ ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس طریقے سے 10ویں شیخ ہیں احمد بن مہران وقد روا عنہ الکلینی کثیرا وروا ہوا بدوره كثيرا عن عبد العظيم الحسني ولم تثبت وثاقته الا اذا اكتفى باكثار الكليني عنهما. تو یہ احمد بن مہران ہے
ان سے بہت زیادہ حدیثیں شیخ کلینی نے نقل کی ہیں. اچھا، اور انہوں نے کس سے نقل کی ہیں زیادہ تر؟ یہ عبدالعظیم حسنی سے، جن کی قبر جو ہے وہ تہران میں ہے نا. حالانکہ ان کی وثاقت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. ان شاء اللہ ہاں، اگر ایک معیار ہے جس کو ایڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے وثاقت. وہ کیا؟ کہ شیخ کلینی خود موثق ہیں اور کثرت سے روایت نقل کرتے ہیں احمد بن محمد سے. پھر وہ پیرل احمد بن مہران سے، تو پھر وہ بھی موثق ہو جائے گا اگر اس والے کو آپ مانتے ہیں. اس میں تو الگ الگ جو رجالی ہوتے ہیں ان کے الگ الگ نظریہ ہوتے ہیں. جی، بہت سے نے ایسے مانا ہے کہ کوئی اپنے مشاہد سے بہت کثرت سے وہ کرتا ہو، حالانکہ وہ مشہور حال ہے موثق ہو جائے گا. ان کا کیا تھا؟ نہیں مانا تھا میں نے. ہاں، شیخ سید خود مانتے اس چیز کو؟ وہ مانتے شاید خود مانتے ہیں، شاید مانتے. محمد بن احمد ابن صلت روى عنه الكليني تارة بالاسم المذكور كما في الروضة، وأخرى باسم محمد بن عبد الله الصلت كما في الروضة، والثالثة باسم محمد بن القمی. ٹھیک ہے، ان کو دیکھیں، یہ محمد بن احمد بن صلت، ان کو متعدد نام سے ان سے حدیثیں نقل کی ہیں. ويمكن حكم الوثاقة باعتبار أن الصدوق ذكر في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة كما كان أبي يروي عنه ويصف علمه وفضله وزهده وعبادته. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے کیا ہے بہر ان کو متعدد نام سے کافی میں روایت نقل کی ان سے. ہاں، اور ان کی ہم وثاقت قائل ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ صدوق نے نقل کیا ہے کہ میرے والد نے ان سے حدیثیں نقل کی ہیں، اور وہ جو ہے وہ ان کی اوصاف علمی اور جو ہے وہ ان کے فاضل ہونے، زاہد ہونے اور عابد ہونے کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے ہیں. اچھا، یہ پھر اس سے بہت غلط ہے، اشکال کرنا غلط ہے. ایب نہیں ہو جائے گا یا ایک ہی راوی کو الگ الگ نام سے بلا رہے ہیں آنے والے جیسے پیڑھی کو؟ جیسے آج یہاں پر بہت سے لوگ سوچیں گے دو ہیں، یا اگر بہت زیادہ وہ محنت کرے گا تو معلوم ہوتا نہیں ہوتی. اس میں شاید پتہ ہے وہ اس لیے بھی کیا ہوگا نا، کیونکہ اس زمانے میں یہ مشہور تھے، کئی نام چلتے تھے، تو جو اس وقت ذہن میں آ رہا ہوگا لکھتے جا رہے ہوں گے تاکہ لوگ بھی سمجھیں کہ ہاں ہم انہی سے ہی حدیث نقل کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ایک ہی آدمی ایک ہوتا ہے، اور اس زمانے میں ہاں مشہور جو کہ اس سے ہوتا ہے، بہت سے اس سے ہوتا ہے. ہو جائے تو یہ حکمت رہی ہوگی. ہاں، یہ حکمت رہی ہوگی بات ان شاء اللہ. تو یہ تو انہوں نے اپنی کتاب اکمال الدین و اتمام النعمہ، ٹھیک. اچھا، اسی کتاب کا نام کمال الدین و تمام النعمہ سے بھی ہے. مشہور کمال الدین و تمام النعمہ ہے. حسن بن علی الہاشمی ورد فی الفروع جلد 4 صفحہ 146 وہو مجہول. ٹھیک ہے، ان سے نقل کی ہے حدیثیں، لیکن یہ مجہول الحال ہے. اس طریقے سے حسین بن علوی، ہاں حسین وہو مجہول، یہ بھی مجہول ہے. حسین بن الحسن الحسنی وہو مجہول. ٹھیک ہے، اس طریقے سے حسین بن حسن العلوی، یہ وہو مجہول. یحتمل الاتحاد مع السابق، ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہوں. ٹھیک ہے، اس سے حسن بن خفیف وہو مجہول. ابو داؤد وہو مجہول. محمد بن عبداللہ و محمد بن یحییٰ. ٹھیک ہے، تو جہاں تک محمد بن عبداللہ کی بات ہے، فلا یبعد کون محمد عبداللہ بن جعفر الحميري الذي هو ثقة، اگر یہ مراد ہے تو یہ ثقہ ہے. ومن الأجلة والقرين على كونه ذلك روایتهم عن عبداللہ بن جعفر الحميري ثقة ضعيف كما في الأصول. اور قرینہ یہ ہے کہ انہوں نے محمد عبداللہ بن جعفر الحميري سے روایتیں نقل کی. ولا أي حال تکفینا وثاقت محمد یحییٰ فلا حاجت توثیق محمد بن عبداللہ. ٹھیک، ہمارے لیے محمد ابن یحییٰ کی وثاقت ہی کافی ہے، محمد عبداللہ کی. وأما عبد الله بن جعفر الحميري الذي هو من أجلة أصحابنا فلا يروي عنه الكليني مباشرة. ان سے کلینی جو ہے مباشرت حدیث بل بواسطہ ولده محمد او غیره، بلکہ ان سے حدیث کیا ان کے بیٹے سے کے واسطے سے نقل کرتا ہے. اذا فرض انه ابتدأ السند به احيانا فيلزم حمل ذلك على كونه من باب التعلیق. ٹھیک ہے، اور اگر ان سے شروعات کی ہے انہوں نے ایک دم سے، تو یہ من باب تعلیق ہے، یعنی بیٹے کے ذریعے سے باپ تک پہنچائیں. اس طریقے سے احمد ابن عبداللہ وہو مجہول الحال. ٹھیک ہے، یہ بھی مجہول الحال ہے. ابو عبداللہ الاشعری وہو مجہول الحال. علی ابن الکمندانی لم یثبت توثیقہ. ٹھیک ہے، محمد ابن علی بن معمر وہو مجہول الحال. علی ابن محمد بن علی العباس وہو مجہول الحال. علی ابن الحسن المؤدب
ٹھیک ہے، وہ مجہول الحال. سعد بن عبداللہ و عبداللہ ابن جعفر الحمیری، ٹھیک ہے، یہ وکیلا ہوں رسول قدر اللہ ان الظاہر انہ لیس من المشایخ المباشرین للکلینی. یہ دونوں وہ ہیں تو وہ مباشر، ہاں مگر مباشر اس حدیث نقل نہیں کی. اس طریقے سے ابو محمد القاسم بن العلا، ٹھیک ہے، قیل له الوکلاء الناحیۃ المقدسہ، یہ امام کے کیا ہے وکیلوں میں سے تھے. وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ حُكِمَ بِوَثَاقَتِهِ، اگر یہ ثابت ہو گیا تو پھر بہرحال وہ موثق ہوں گے. اس سے محمد بن عقیل یہ مجہول الحال. محمد بن الحسن، ٹھیک ہے، ما عدم اختلف فیہ وانہ صفار البرنانی وغیرہما، یہ کون ہے نہیں معلوم. وما عدم ثبوت کون صفار بحکم بجہالت، اگر یہ صفار نہیں ہے تو بہرحال مجہول ہیں. یہ ابو محمد قاسم جی نے کہا نہیں کہ قیلا کر کے کہا کہ امام کے جی وکیلوں میں سے اس ٹائم بھی ہوا کرتے 4 لاکھ کے علاوہ. مطلب یہ قول ضعیف ہے، وکیل سے تعبیر کیا انہوں نے. جی احمد ابن محمد بن سعید الکوفی وہ المعروف بابن عقدہ وہوا وان قیل بکونہ زید الا منصف، گرچہ یہ زیدی مذہب تھے مگر پھر بھی جو ہے کیا ہے یہ ثقت ہے. تو 30 میں سے بہرحال 29 کو انہوں نے استقراء ناقص کے طور پر جو ہے وہ ثابت کیا. بات انشاءاللہ بتا دیں. اب آئیے ختم ہوگی بات یہ کتابیں کافی کے متعلق. اب آئیے ہم شروع کرتے دوسری کتاب جو ہے وہ شیخ صدوق کی من لا یحضرہ الفقیہ. کتاب من لا یحضرہ الفقیہ هو للشیخ الجلیل محمد بن علی بن الحسین ابن بابویہ القمی المشہور بالشیخ صدوق. ٹھیک ہے، شیخ صدوق کی کتاب ہے. والمعروف ولادۃ الشیخ المذکور بدعاء الامام الحجہ ارواحنا له الفداء. دیکھیے بات اکثر میں ذکر کرتا ہوں، آج وہ بات آ بھی گئی کہ معروف مشہور یہ ہے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ امام زمانہ کی دعا کے ذریعے سے ہوئی تھی. ہاں جی امام زمانہ نے دعا کی تھی. دعا کی تھی. ان کے یہاں کوئی جو ہے وہ اولاد نہیں تھی. ٹھیک، ہاں شیخ صدوق کے والد کے یہاں، اور یہ خود جو کہ عالم گزرے ہیں. ابھی نقل کے شیخ صدوق کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نے حدیثیں نقل کی ہیں اور ان کو وہ ان کے عبادت کی، ان کے زہد کی تعریف کیا کرتے تھے. تو وہ خود بہت زیادہ عالم تھے، مگر یہ کہ کوئی اولاد نہیں تھی. بڑے فکر مند رہا کرتے تھے کہ بہرحال یہ علم کی جو وراثت تھی ہماری کہیں ایسا نہ ہو کہ یہیں ختم ہو جائے، کوئی اولاد نہیں ہے. تو غالباً حسین بن روح سے، حسین بن روح سے انہوں نے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ جو ہماری یہ گزارش امام تک پہنچائیے کہ ہم جو ہے وہ کوئی بیٹا نہیں ہے میرے پاس، امام دعا کریں ہمارے یہاں نیک اولاد ہو جائے. بہرحال امام کے یہاں جا کے پیش کیا گیا تو امام نے کہا کہ سوف ترزق ولدین خیرین، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 نیک بیٹے عطا کرے گا. تو ان میں سے ایک شیخ صدوق تھے. بہت بہرحال اور اسی وجہ سے دیکھیں شیخ صدوق نے تو بہت سارا کام کیا، لیکن غیبت کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. وہ والا اکثر واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ جو کمال الدین و تمام النووی جو کتاب کی بات گزری تھی شیخ صدوق کی ولادت کے بعد سے، کیونکہ ان کا زمانہ غیبت صغریٰ کا زمانہ تھا، ہے نا. تو اب ظاہر سے ایک دم سے یعنی نئے طور پر تازہ امام جو ہے غیبت میں گئے تھے، تو لوگوں میں بہت زیادہ مطلب چیموئیاں ہو گئی تھیں. بہت سے لوگ عقیدہ امامت سے پھر گئے تھے کہ جب امام ہیں تو ہدایت کیوں نہیں کر رہے ہیں، غائب کیوں ہیں مثلا. تو یہ بہت زیادہ فکر مند رہا کہ اس وقت مطلب سمجھ لیجیے مرجع وقت ہے نا، بہت اب عالم تھے اس وقت، جو یہی تھے پریشان تھے، بہت سوچا کرتے تھے. ایک بار عالمی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ طواف میں مصروف ہوں اور امام زمانہ سامنے کھڑے ہیں. امام نے جو ہے وہ اشارہ کر کے بلایا، کہا کس بات کی فکر میں مشغول ہو؟ کہا کہ مولا ایسا ہے کہ غیبت کے متعلق آپ کی جو ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ چیزیں گوئیاں ہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں لوگ جو ہے وہ عقیدہ امامت سے پھر نہ جائیں. بہت سے لوگ وہ ایسا کر بھی رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ میری غیبت کے متعلق کوئی کتاب لکھو؟ تو شیخ صدوق نے کہا کہ مولا کتاب تو میں نے لکھی ہے آپ کی غیبت کے متعلق. کہا نہیں کوئی ایسی کتاب لکھو کہ جس میں انبیاء ما سبق کی غیبت کا تذکرہ کرو. جب لوگ انبیاء ما سبق کی غیبت کا تذکرہ پڑھیں گے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قانون میں رہا ہے، یہ سنت میں رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصلحت کے تحت جب جس کو چاہا غیبت دے رکھی ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو اس وقت جو خواب سے بیدار ہوئے اور جو ہے وہ یہ کتاب لکھی جس کا نام تھا کمال الدین و تمام العلماء. اگر اس کتاب کو انسان پڑھ لے، اردو میں موجود ہے، ہاں اگر اس کتاب کو انسان پڑھ لے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ امام غائب ہیں تو ہمارے پاس واقعی عقیدہ موجود ہے. اگر کوئی واقعی پڑھا لکھا انسان آ جائے اور اپنی دلیلیں وغیرہ دینے لگے تو ہم لاجواب ہو جائیں گے. تو اگر کوئی انسان اس کتاب کو پڑھ لے تو یقیناً جو ہے وہ غیبت کے متعلق جو
شک و شبہات ہیں، ضروری نہیں کہ سبھی دوغیر کے مطلب ہمارے دل میں بھی وہ سب کے سبھی غلط ہیں. انہوں نے یہی کیا ہے، یعنی جناب آدم سے لے کر ٹھیک ہے جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے غیبت دی ہے نا، ان سب کا تذکرہ کیا ہے. بہت زبردست کتاب ہے. ظاہر سی بات ہے تمام الدین و کمال النعمہ، ظاہر سی بات جو امام زمانہ کی پیشکش سے لکھی گئی کتاب ہے. سنیے والمعروف ولادت الشیخ المذکور بدعاء الامام الحجہ، مشہور یہ ہے کہ شیخ صدوق کی ولادت جو ہے امام زمانہ کی دعا کے ہی سے ہی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. فقط ذکر النجاشی فی ترجمۃ علی بن حسین بن بابوہ والد شیخ صدوق. ٹھیک ہے. علی بن بابوہ، ٹھیک ہے، علی بن حسین ابن بابوہ جو کہ والد تھے کس کے؟ شیخ صدوق کے. ان کا نام تھا محمد بن علی. ٹھیک ہے. تو ان کے والد انہ قدم العراق واجتمع مع ابی القاسم بن روح، کہ وہ عراق آئے اور جو ہے وہ ان سے ملاقات کی. کسے؟ امام کے تیسرے نائب حسین بن روح سے. ٹھیک ہے. رضوان اللہ تعالی علیہ. وسألہ مسائل ثم کاتبہ بعد ذلك یسألہ ان یوصل له رقع الى صاحب قدس سرہ. انہیں بہت سے جو سوال، چونکہ عالم تھے تو بہت سارے سوالات وغیرہ انہوں نے کیے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک رقعہ لکھا امام زمانہ کے. وَيَسْأَلُ فِيهَا الْوَلَدُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ دَعَوْنَ اللَّهُ لَكَ، اور اس میں اس ورقے میں لکھا کہ مولا میرے یہاں بیٹے کی اولاد کے لیے دعا کر دیجیے گا. تو جواب آیا امام کی طرف سے کہ قَدْ دَعَوْنَ اللَّهُ لَكَ، ہم نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کی ہے. ٹھیک ہے. وَسَتُرْزَقُ، اور انشاءاللہ بہت جلد تمہیں نصیب ہوگا ولدین ذکرین خیرین، دو بچے تمہارے یہاں ولادت پائیں گے. فولد له ابو جعفر و ابو عبداللہ. ٹھیک ہے. تم کے یہاں دو بچے پیدا ہوئے، ایک ابو جعفر ایک ابو عبداللہ. وکان ابو جعفر یعنی شیخ صدوق یقول انا ولدت بدعوت صاحب الامر ویفتخر بذلک، کہ یہ ابو جعفر ان میں سے یعنی شیخ صدوق یہ کیا زندگی جب تک زندہ رہے تو اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ولادت امام زمانہ کی دعا پڑھوں. والشیخ صدوق نفسه ينقل هذه القصة في اکمال الدین صفحہ 276. کہہ کہ اس کے قصے کی جہاں تک بات ہے اس قصے کو خود اکمال الدین میں شیخ صدوق نے نقل کیا ہے صفحہ نمبر 276 پر. بات ان شاء اللہ. وفي روضات الجنات ينقل ان الامام العسکری كان له مكاتبة مع علي بن حسین وفي ضمنها يقول وفقك الله لمراديه وجعل من صلبك اولادا صالحين برحمته بتقوى الله واقام الصلاه وايتام الزكاه وعليك بانتظار الفجر. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل اعمال امتی انتظار الفرائض ولا يزال شيئا في وزن حتى يظهر ولدي. اور کتاب روضات الجنات میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ خود علی ابن حسین ہے نا، یعنی یہ شیخ صدوق کے والد، ان کا مکاتبہ تھا امام حسن عسکری کے ساتھ. تو امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مرضی کے حوالے سے تمہیں توفیق عطا کرے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ خداوند عالم تم کو جو ہے وہ اولاد نیک اولاد عطا کرے گا جو کہ تقوی الہی اختیار کرے گی، نماز قائم کرے گی، زکوٰۃ ادا کرے گی. وعلیہ کا بھی انتظار، اے علی بن حسین تمہیں چاہیے کہ تم فرض کے انتظار کرو. یعنی اور اس کے بعد امام نے فرمایا تھا کہ افضل اعمال امتی انتظار، میری امت کے افضل ترین اعلیٰ اعمال میں سے یہ ہے کہ انتظار فرض زمانے کے ضرور. ولا یزوشیت نہ فہد حتیٰ یظہر ولدی، اور جب تک ہمارے قائم کا ظہور نہ ہو جائے گا اس وقت تک شیعہ جو کیا ہیں وہ مشکل کا شکار رہیں گے. یہ وجہ ہے کہ پانچواں میں فرماتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ ساری مصیبتیں مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. وقد ذکر الشیخ صدوق فی مقدمۃ کتابہ سبب تالیف الکتاب المذکور. سنیے گا. اور اپنی کتاب کے مقدمے میں شیخ صدوق جو ہے وہ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ جو ہے وہ مذکور کرتا ہے. ٹھیک ہے. واضح انشاءاللہ. کون سی کتاب؟ ملا یظہر الفقیہ. اس کے بعد متعلق پڑھ رہا ہے. وهو انه لما ساقه القضاء الى بلاد الغرباء ونزل ارض بلخ من قصبۃ ایلاق. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے کہ جب حکومت کے کارندوں نے بادشاہ وقت نے ان کو جو جلا وطن کر دیا شیعہ ہونے کی اس پہ، تو بہرحال یہ ایلاق نامی ایک جگہ پہ بہر کو بھیج دیا گیا، اور جو آج کے زمانے میں ترکستان کے نام سے مشہور ہے. ترکستان، ترکمستان.
وردہ شریف ابو عبداللہ محمد بن حسن معروف بنعمہ، تو ان کی خدمت میں کون آئے؟ یہ نعمہ نامی مشہور عالم دین، جن کا نام تھا کیا؟ الشریف ابو عبداللہ محمد بن حسن المعروف بنعمہ، ٹھیک ہے یہ ہے۔ وطلب منه ان يصنف کتابا فی الفقہ والحلال والحرام ويسميه بکتاب من لا يضر الفقہ، ان سے طلب کیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک کتاب لکھیں، ٹھیک ہے، جس میں حلال و حرام کو جمع کریں، اور اس کتاب کا نام رکھیں من لا يحضره الفقیہ، کما صنف الطبیب الرازی محمد زکریہ کتابا فی الطب باسم کتاب من لا يحضره الطبیب فاجاب ما سأله والف الکتاب المذکور، ٹھیک ہے، کہا کہ ایسے ہی لکھے جیسا کہ اس نے طبیب رازی نے ایک کتاب لکھی ہے من لا يحضره الطبیب کے نام سے، وہ کہ جس کے پاس طبیب موجود نہ ہو، کوئی بیمار پڑ جائے اور ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تاکہ اس کی ڈاکٹر نے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو دیکھ لے کہ فلاں چیز کا کیا علاج ہے، اپنا خود سے علاج کر لے۔ تو یہی حال ہے کہ ہر کے پاس جو کیا مرجع وقت نہیں ہوتا، عالم نہیں ہوتا، تو اب اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جا رہا ہے تو آپ کو ایسی کتاب لکھی کہ اس کی طرف رجوع کر کے انسان کے مسئلے کا حل ڈھونڈ سکے، یہ پورا پیٹرن تھا۔ تو اس کو مطلب اس صدا پہ انہوں نے لبیک کہی اور شیخ صدیق نے من لا يحضره الفقیہ نامی کتاب تحریر کی۔ وقد طبع الکتاب مذکور فی النجف سنہ 1376 میں، ٹھیک ہے، 4 اجزاء میں یہ کتاب جو ہے وہ مطبوع ہوئی تھی نجف اشرف میں، بعد انتا وساط میں قبل ذالک، اور اس سے پہلے کہ یہ لکھنؤ میں ہندوستان میں اس کو 3 مرتبہ اس سے پہلے طبع کیا جا چکا تھا، وہ اخرى بتبریز و ثالثہ بتہران، ٹھیک، ایک مرتبہ تبریز میں، ایک مرتبہ، تیسری مرتبہ تہران میں پہلے سے۔ والطبع المتداول اليوم ہے تصویر عن طبعۃ نجف الاشرف، آج کل جو چل رہی ہے وہ نجف اشرف والی طبع ہے۔ والشیخ الجلیل المذکور قد قدم المذهب بکتبه التي الفها والتي تقرب من 200 مؤلفا، انہوں نے اس دین کی، شیعت کی خدمت اس طریقے سے کی کہ انہوں نے کتابیں بہت زیادہ لکھی، جو کہ ان کی تالیفات اگر دیکھیں تو تقریباً 200 تالیفات شیخ صدوق کی۔ ومن احد المؤلفات کتاب مدینۃ العلم الذي يبلغ 10 اجزاء وهو اکبر من کتاب الکافی فقیہ ولكن مع الاسف لا اثر منه، انہوں نے کتاب لکھی تھی کتاب مدینۃ العلم کے نام سے، لیکن افسوس کی بات ہے کیونکہ بہرحال ہمارے کو بڑا سخت دور گزرا ہے نا، جو بھی ظالم جا بھی رہا ہے، تو یہ کتاب جو ہے کیا ہے وہ ضائع ہو گئی، جو کہ من لا يحضره الفقیہ سے بھی بڑی کتاب تھی، اس میں انہوں نے ساری حدیثوں کا ذکر کر دیا تھا، مگر وہ بحال نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یقول الشیخ البہائی فی درایتہ واصولنا الخمسہ الکافی ومدینۃ العلم ومن لا يحضره الفقیہ والتہذیب والاستفسار، ٹھیک ہے، شیخ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے اصول جو ہماری وہ نہیں ہے، 4 نہیں ہیں ہماری کتابیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہمارے 5 اصل تھیں، ان میں سے مدینۃ العلم بھی تھی جو کہ ضائع ہو گئی۔ وہ یقول الشیخ آغا بزرگ تہرانی فی ذریعہ، ٹھیک ہے، ذریعہ میں ذریعہ الی تصانیف الشیعہ، آغا بزرگ تہرانی فرماتے ہیں فالاسف علی ضیاء هذه النعمۃ العظمیٰ من بین اظہرنا، ٹھیک ہے، کہ ہمارے درمیان سے اس نعمت عظمیٰ کا ضائع ہو جانا یہ بڑی مطلب افسوس کی بات ہے۔ من لدن اثر والد الشیخ البہائی الذی مرت عبارتها ظاہر فی وجودہ عندہ، ٹھیک ہے، شیخ بہائی نے کہا کہ مطلب یہ ہمارے دور میں موجود تھی یہ کتاب، حتیٰ ان العلامہ مزید صرف اموالا جزیرہ فی طلبہ وما ظفر، یہاں تک کہ علامہ مجلسی کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ پیسے بھی خرچ کیے اس حوالے سے کہ کسی طریقے سے یہ کتاب مل جائے، مگر وہ نہیں موفق ہو پایا، نہیں مل جائے۔ نعم ینقل عنہ ابن طاووس فی فلاح السائل وغیرہ من کتب، اپنی کتاب فلاح السائل میں، ٹھیک ہے، سید ابن طاووس وغیرہ نے اس کتاب سے حدیثیں نقل کی ہیں، تو ایسا نہیں تھا کہ کس دور میں کتاب نہیں تھی، مگر وہ بہرحال ظاہر ہو گئی اور خدا جانے کس طریقے سے۔ وقت توفى الشیخ الجلیل المذکور سنہ 381، 381 ہجری میں ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے، کس کی؟ شیخ صدوق۔ ودفن بالري بالقرب من قبر سید عبد العظیم الحسن، ٹھیک ہے۔ وقد قیل انه حدث انشقاق في قبره الشریف بسبب طغیان المطر، فوجد جثمان طاهر لم يتغير حتى اثر الحناء الذي كان على اظفاره بالرغم من مرور 857 سنہ على بطنه، اور کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی قبر میں جو ہے وہ شق پڑ گیا تھا، بارش بہت زیادہ ہوئی تھی، تو جب لوگوں نے دیکھا تو جس طریقے سے مطلب 857 سال گزر چکے تھے دفن میں،
جیسے مطلب گویا کہ ابھی تازہ دفن ہوئی ہے نا. اور یہاں تک کہ جو مہندی جو اپنے ناخن پر لگا رکھی تھی وہ مہندی کا رنگ بھی جو ہے نہیں اٹھا ہوا, وہ مہندی کا رنگ بھی اپنے حال پر مختلف. والکلام حول الکتاب المذکور یفرغ ضمن التکمیلات یاتي ان شاء اللہ. اصل کامیابی یہی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.